نسبتیں چلتی ہیں. کہا میں نے حضور کی سنت پہ عمل کیا اور اپنوں کو کھانا کھلایا. ان کی دعا سے اللہ نے سبحان اللہ. یہ ہوتے ہیں اپنے. ایسے کام نہیں کرنے چاہیے بھائی. ہاں یہ نہیں کہ اپنے گھر مٹھی بند کر کے بانٹو، دوسرے کا گھر کا کامن میں چھپا کے لے آؤ. سارے عزت رکھتے ہیں. نیت خراب کرنے سے کبھی دولت نہیں ملتی. دولت جب بھی ملتی ہے خدا کی رحمت سے ملا کرتی ہے. میں نے کہا تھا کبھی کبھی دوائیں وہ کام نہیں کرتی جو دعائیں کر جاتی ہیں. تھکے تو نہیں ہوگی؟ جھوٹ مت بولو، تھک تو گئے ہو. بات الگ ہے کہ میری وجہ سے. تم تو ایک نیند نکال لو محمد اعظم بھائی، اس کے بعد کہنا چالو کر. یہاں پسینہ آ گیا، وہ کہہ رہے بھی تم نے چالو ہی تھی. میں کیا کہوں، یہ نیند میں تھے کہ دل سے نہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. تو یار چلے تھوڑا سا آگے ہو ذرا کہتے ہیں یا رسول اللہ. ماشاءاللہ ایسے ہی آئے جیسے زلزلہ سائڈ سے نکل جاتا ہے، ایسے سبحان اللہ ہی. یہ نہیں کہ ساروں کی آواز آ جاتی. سارے بولے ذرا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں کہہ رہا تھا کبھی کبھی دعائیں وہ کر جاتی ہیں جو دعائیں نہیں کرتی. میرے حضور ہیں سرکار کے بڑے غریب صحابی، بہت غریب. واجد بھائی کا بیٹا ہے ماشاءاللہ. تو بہت غریب صحابی تھے حضور کے، بہت غریب. ایک دن حضور ان کے پاس آئے. آقا کریم کی عادت کریمہ یہ تھی کہ اپنے صحابہ سے ان کا حال پوچھا کرتے تھے. آج تو بیٹا ابا سے پوچھنے تیار نہیں، ابا بیٹے سے پوچھنے تیار نہیں. یہ حالات ہیں ہمارے. حضور ہر صحابی سے پوچھتے تھے کیا حال ہے. وہ بڑے غریب تھے. کہنے لگے یا رسول اللہ بڑا غریب ہے، بہت غریب ہے. کبھی کبھی 6 دن کا فاقہ ہوتا ہے، کبھی 8 دن کا فاقہ ہوتا ہے. جب اتنا سنا نا تو حضور تو بڑے رحیم طبیعت کے مالک تھے. آنکھ میں آنسو آ گئے. میرا صحابی اتنا پریشان. اللہ اکبر. آنکھ میں آنسو آئے نا تو اتنے میں جبریل آ گیا. کہنے لگے یا رسول اللہ جو آپ سے باتیں کر رہا ہے نا یہ کل ظہر تک کا مہمان ہے. کل ظہر تک یہ زندہ رہے گا، اس سے زیادہ نہیں. میرے حضور نے اتنا سنانا پھر نبوت والی آنکھیں برسنے لگی. آقا کریم نے اپنے صحابی سے نہیں کہا کہ تم مرنے والے ہو. آپ نے قریب بلایا، ہاتھ رکھ کے فرمایا بتا تیری کوئی ایسی خواہش ہے جو پوری نہ ہوئی ہو آج تک. حضور جانتے ہیں یہ کل ظہر تک کا مہمان ہے، لیکن پھر بھی آقا کہتے ہیں دل میں آیا جیتے جی اس کی تمنا پوری ہونی چاہیے. تیری کوئی خواہش ہے؟ اس نے کہا صرف 2 ہے. کون سی؟ کہتے نمبر 1 حضور میری پہلی خواہش یہ ہے کہ میں نے آج تک صرف میٹھے کا نام سنا کہ میٹھے کا ذائقہ نہیں چکھا. سمجھ سکتے ہو کتنا غریب ہے جس نے زندگی میں 25-30 سال کی عمر تک میٹھا چکھے نہیں دیکھا. وہ کتنا غریب ہوگا. فرمانے لگے اچھا خواہش کیا؟ کہ حضور زندگی میں ایک بار میٹھا کھانے مل جاتا. حضور نے فرمایا دوسری خواہش. کہنے لگے حضور ابھی شادی بھی نہیں ہوئی ہے. میری خواہش تھی کہ میری بیوی ہوتی، دنیا سوتی ہوتی، رات کو وہ بھی مسلح پہ ہوتی، میں بھی مسلح پہ ہوتا، وہ بھی رب کو رو کے دکھاتی، میں بھی رب کو رو کے دکھاتا. ایک ہی خواہش. اتنا سنا. حضور نے فرمایا نکاح نہیں ہوا. حضور غریب ہو اس لیے کوئی بیٹی نہیں دے رہا ہے. کہنے لگے تیرے پریوار میں بھی بیٹی نہیں ہے؟ کہنے لگے حضور چچا کی بیٹی ہے مگر وہ غریب ہونے کی وجہ سے میری طرف توجہ ہی نہیں کرتے. اللہ اکبر. جب اتنا کہا حضور نے فرمایا بلاؤ اس کے چچا کو. بلایا گیا. چچا آ گئے. فرمایا سنو میں نے تمہاری بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ طے کرنے کا فیصلہ کیا ہے. صحابی تھے گردن جھک گئی. حضور جو آپ کا فیصلہ وہ ہمارا فیصلہ ہے. یہ تو بیٹی کی بات کر رہے ہیں، گردن کاٹنے کا فیصلہ آپ کر دیں. ہنستے ہنستے کٹاتے یہ ہو گیا فیصلہ. فرمایا عثمان کہاں ہے؟ آگے. جی یا رسول اللہ. فرمایا ایسا حلوہ بنانا جو آج تک تم نے کبھی نہ بنایا ہو. میرے غلام کی خواہش ہے اسے حلوہ کھانا ہے. حضور جانتے ہیں کل تک کا مہمان ہے. بہت غور سے میری بات سنیں. کل تک کا مہمان ہے. آقا فرماتے ایسا حلوہ بنانا جو آج تک نہ بنا ہو. حضرت عثمان غنی کے کہنے عثمان غنی کے دسترخوان سے حلوہ تیار کیا گیا. آقا کریم نے اس کی چچے ساتھ بدن کے ساتھ اس کا نکاح پڑھا دیا. اللہ اکبر. اگلا دن آ گیا. سرکار نے غلام سے کہا جا بڑا صحابی کے دروازے پہ چلا جا، بڑا غریب ہے، اس کے دروازے پہ رہنا. جب اس کے گھر سے رونے کی آواز آئے تو دوڑ کے مجھے خبر کر دینا. وہ صحابی گئے اور اس کے دروازے پہ بیٹھے رہے. صبح سے دوپہر ہو گئی، کوئی آواز رونے کی نہیں آئی. ظہر سے عصر کا وقت آ گیا، کوئی رونے کی آواز نہیں
نہیں آئی بلکہ ہنسیوں کی آوازیں تھی، خوشیوں کی آوازیں تھی۔ جب اصل میں غلام آیا ہے آقا کہتے کہ پتہ کیا حسنی کوئی رویا کہ نہیں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ اس گھر سے رونے کی آواز نہیں آئی ہے بلکہ کسی کے ہنسنے کی آوازیں ہیں، کسی کے کہکہوں کی آوازیں ہیں، کسی کو خوشیوں کی صدائیں ہیں۔ اتنا سنتا تھا حضور سجدے میں چلے گئے۔ اے میرے مالک جبریل نے بتایا تھا کہ وہ کل ظہر تک کا مہمان ہے، ابھی تک زندہ کیسے ہے؟ اے اللہ جبریل غلط فیصلہ نہیں بتا سکتا، جبریل وہی کہتا ہے جو تو کہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رب نے فرمایا محبوب آج سچ بات ہے جو جبریل نے کہا تھا وہی سچ تھا، کبھی بتا تو صحیح اثر ہو گئی مرا کیوں نہیں ہے، اب تک کیوں زندہ ہے؟ رب فرماتا ہے محبوب زندگی میں جب اس نے نکاح کیا خوشیاں آنگن میں آ گئی، پھر عثمان کے گھر سے حلوہ اس کے دسترخوان پہ آیا۔ محبوب جانتا ہے وہ حلوہ وہ تھا جس کے لیے ساری زندگی یہ تڑپتا رہا، آج زندگی میں پہلی بار وہ حلوہ اس کے دسترخوان پہ آیا تھا۔ ابھی آگے حلوہ تھا، چاہتا کہ کھا لیتا، اتنے میں دروازے پہ سائل آ گیا۔ اس نے کہہ دیا خدا کے نام پہ کچھ دے دیا جائے، ان کے گھر میں کچھ نہ تھا۔ محبوب جب میرا نام آیا اس نے حلوے کی تھالی کی طرف دیکھا، کہا محبوبہ اے میری شریک حیات خدا نے تجھے دے کر کے مجھے ساری خوشیاں دے دی ہیں، دروازے پہ سائل آیا ہے وہ خدا کا صدقہ مانگ رہا ہے، تیرا کیا فیصلہ ہے؟ عورت نے کہا تھا میرے سرتاج اٹھا جا کے سائل کے حوالے کر دو۔ رب کہتا ہے محبوب اس نے من پسند چیز کا تھال اٹھایا، دروازے پہ آیا، سائل کے ہاتھ میں دیا، جیسے سائل نے حلوہ دیکھا خوش ہو گیا اور اس نے جملہ کر دیا تھا رب تیری خوشیوں کو سلامت رکھے۔ اے محبوب اس نے یہ دعا دے دی تھی تیری خوشیاں سلامت رکھے۔ اے محبوب جب اس نے اپنی پسند کی چیز میرے نام پہ دے دی اس نے خوش ہو کے دعا دی، محبوب ہم نے تقدیر بدل ڈالی اور اس کی موت کو زندگی میں تبدیل کر ڈالا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دستار فضیلت، مولانا مفتی حمدان اللہ صاحب، نعرہ تکبیر۔ جو کبھی کبھی دعائیں نہیں کرتی وہ دعائیں کر جایا کرتی ہیں۔ ہاں محبوب جب اس نے ایک بار کہا اللہ تیری خوشیاں سلامت رکھے، اللہ تیری خوشیاں سلامت رکھے، محبوب ہم نے خوشیاں سنبھالی ہوئی۔ جب یہ کہہ کے گیا خوشیاں سلامت رکھے تو پھر غم کیسے آنے دیتے، غم کیسے آنے دیتے؟ اور یار کبھی آگے کے اٹھا کے کھلا کے دیکھو، قسم خدا کی ناک تک کھانے میں وہ مزہ نہیں آتا جو اپنے آگے کا اٹھا کے دوسرے کو کھلانے میں مزہ آیا۔ ہاں اس لیے میں کہتا ہوں کبھی کبھی دعائیں کر جایا کرتی ہیں، دعائیں کر جایا کرتی ہیں۔ دروازے پہ کوئی بھی آئے خالی مت لوٹانا، صرف ہاتھ اٹھا کے دعائیں کر دینا، دے دینا جو تمہارے گھر میں ہو۔ پھر دیکھو اللہ کتنا نوازتا ہے، اللہ کتنا نوازتا ہے۔ اللہ زندگی موت کو زندگی میں بدل دیتا ہے۔ محبوب اس فقیر کے منہ سے نکل گیا تھا، سائل کے منہ سے نکل گیا تھا اللہ تیری خوشیاں سلامت رکھے۔